احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، حلال کر دیا گیا تمہارے لیے روزے کی رات میں جمع کرنا بیویوں سے۔ شروع میں یہ روزہ تھا کہ جب تک آدمی جاگ رہا ہے، کھا پی رہا ہے، اور اگر آنکھ لگ گئی تو نیا روزہ شروع ہو جاتا۔ بعض صحابہ کرام تیاری کر رہے تھے اور بیویاں کھانا تیار کر رہی تھی، اتنے میں آنکھ لگی، اور بعضوں نے شاید رات کو بیویوں سے اس کے باوجود ملاقات کی۔ رب العزت نے ان کی اس غلطی پر امت کے لیے یہ سختی معاف فرمائی۔ وہ کہہ رہے کہ میری ایک خطا اس کے عفو کی بنا ہو گئی، میری غلطی کیا تھی کہ اس کے عفو کی بارش ہو گئی۔ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، حلال کیا گیا تمہارے لیے رمضان شریف کی راتوں میں مجامعات کرنا تمہاری بیویوں سے۔ ہن لباس لکم، یہ پوشاک ہے تمہارا، بیوی پردہ ہے، انسان کے اندرونی عیوب قبائح سب اس کو پتہ ہوتی ہے۔ وانتم لباس لہن، اور تم لباس ہو ان کے لیے۔ اس لیے حدیث میں ہے کہ میاں بیوی کی باتیں کسی اور کو بتانا حرام ناجائز۔ اور کتنا عجیب ہے، یہ نہیں فرمایا کہ تم اس کا تقاضا پورا کرتے ہوتے تو لمبی بات تھی اور فصیح کلام کے خلاف ورزی تھی، فرمایا تم اس کا لباس ہو تمہارا لباس۔ یا رب، ابن جری نے اس پر ایک جلد لکھی ہے، باقاعدہ مستقل جلد ہے۔ عالم اللہ، دیکھ لیا اللہ نے، یعنی اللہ جانتے ہیں، انکم کنتم تختانون انفسکم، کہ تم خیانت کرنے لگے اپنے بارے میں، یعنی باوجود اجازت نہ ہونے کے رات کو نیند سے اٹھ کے کھایا، بیویوں سے ملے۔ امام احمد نے اسناد حسن کے ساتھ نقل کیا ہے کہ یہ غلطی عمر فاروق اور کعب بن مالک دونوں سے ہوئی۔ صحابہ کرام سے جب بھی غلطی ہوئی ہے اللہ نے ایک تو ان کو معاف فرمایا ہے، اور دوسرا اس میں دوسروں کے لیے قانون رحمت بنایا ہے۔ اللہ نے ظاہر فرمایا کہ بے شک تم خیانت کرتے ہو اپنے ساتھ، فتاب علیکم، بس تمہاری توبہ قبول کی، وعفا عنکم، معاف بھی فرما دیا تمہیں۔ فالآن باشروہن، پس آؤ اور اپنی بیویوں سے مباشرت کرو۔ صحابہ اتنے ڈر گئے تھے کہ انہوں نے کہا توبہ آئندہ ملیں گے نہیں، تو اللہ نے کہا نہیں اب تو معاف ہو گیا۔ وابتغوا ما كتب اللہ لکم، اور ڈھونڈو وہ جو فرض کیا لکھا اللہ نے تمہارے لیے، یعنی اولاد کی نیت سے ملو۔ وکلوا واشربوا، اور کھاؤ اور پیو، حتی یتبین لکم الخیط الابیض، یہاں تک کہ واضح ہو جائے تمہارے سامنے سفید داغا من الخیط الاسود، سیاہ داغے سے، من الفجر، یہ وقت فجر ہوگا۔ عدی ابن حاتم وغیرہ نے، عدی ابن خیار نے وہ دھاگے رکھے ہوئے تھے۔ ثم اتموا الصیام الی اللیل، خیط ابیض سے مراد سفید سہارے، خیط اسود سے مراد سیاہ ظلمت اللیل ہے۔ پھر پورا کرو روزہ رات تک، رات آتے ہی روزہ ختم۔ ولا تباشروہن، نہ ملنا بیویوں سے، وانتم عاکفون فی المساجد، اور تم اعتکاف میں ہو مسجدوں کے اندر۔ بھائی مسجد میں معتکف ہو، بیوی سے کسی وقت بھی نہیں مل سکتے ہو، نہ دن نہ رات۔ معتکف اول تو مسجد میں ہے، مسجد میں اہل خانہ ضروریات لے کے آ سکتے ہیں، اور اگر کوئی نہ ہو تو یہ بھی جا سکتا ہے، اگر کھانے کے لیے کپڑے بدلنے کے لیے جا سکتا ہے، فتویٰ ہے۔ لیکن ایسا نہ ہو کہ کہیں کپڑے بدلنے کے بہانے سب کچھ ہی بدل ڈالے اور اعتکاف کا بیڑا غرق کر دیں۔ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اور تم اعتکاف کر رہے ہو مسجدوں میں۔ عوام بھی عجیب ہوتے ہیں، بہت سارے نوجوان یہاں اعتکاف میں ہوتے ہیں، سینکڑوں، 700-800۔ تو ایک ساتھی ہمارا دوست ہے، اس نے کہا مجھے تو نہانا ہے، میں نے کہا نہیں نہا سکتے۔ اچھا، اعتکاف میں تو جمعے کا غسل بھی نہیں،
خیر جب وہ بہت تنگ ہوا تو میں نے ایک اور آدمی کو ایک ہیلا سمجھایا کہ تم ایسا کرو کہ استنجا کے بہانے چلے جاؤ، جب وہاں پہنچ جاؤ پھر پانی چھوڑ دو اپنے اوپر۔ اس نے سن لیا تو اس نے بالٹی، صابن، تولیہ یہی سے اٹھایا۔ میں نے کہا یہ کیا کر رہے ہو جیلانی؟ تو کہنے لگا کہ میں بھی نہاؤں۔ میں نے کہا اس طرح تھوڑی کہا تھا۔ کہنے لگا ہاں پھر تو اللہ میاں کو پتہ ہی چل جائے گا کہ نہانے جا۔ اس کا یہ خیال تھا کہ خدا تعالیٰ سے چھپا کے نہیں لا رہا ہے۔ قسم قسم کے ہیلے فقہاء نے لکھے ہیں۔ سخت گرمی کا زمانہ، مسجد دھولے بھی دھولے معتکفین تو پائپ اپنے اوپر بھی لگا لیں۔ وَإِنَّ فِي الْحِيَلِ لَمَنْدُوحَةٌ عَنِ الْكَذِبِ، سرخسی میں ہے ہیلا تو فقی جانتا ہے، احمق کیا ہیلا کرے گا۔ حیل تفقع کی نشانی ہے۔ انتظار کرو سورۃ یوسف، کذالک کدنا لیوسف انشاءاللہ۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، فلا تقربوها، قریب نہ جاؤ اس کے۔ کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون، یوں بیان کرتے اللہ احکام لوگوں کے لیے تاکہ یہ پرہیزگار بنے۔ روزے کے شروع میں بھی لعلکم تتقون، ختم میں بھی لعلہم یتقون، مقصد ہی تقویٰ ہے۔ اور تقویٰ کیسے نہیں ہوگا؟ دیکھو تقویٰ کی 3 بنیادیں ہیں۔ کثرت عبادت، 20 رکعت تراویح خود ہی پڑھا دی، اور قیام اللیل، سب لوگ جاگتے ہیں، پہلے تراویح کے بہانے پھر سحری کے بہانے، اور تقلیل الطعام، تو کھانا تو ختم ہے سحری سے لے کے رات تک۔ یہ 3 بنیادیں ہیں متقی اور پرہیزگار بننے کی۔ کثرت طاعات، رمضان شریف میں گناہگار سے گناہگار مسلمان بھی ہمہ وقت ہو جتنا اس کو موقع ملے تلاوت قرآن کرتا ہے، اور دیگر معاصی اور گناہ، جھوٹ بولنا، غیبتیں کرنا، لڑنا جھگڑنا اور ناقدریت، وہ سب تقریباً ختم ہو جائے۔ صاف نظر آتا ہے کہ شیاطین باندھے گئے۔ ایک مؤذن تھا یہاں، شبیر نام تھا، پتہ نہیں کہاں زمانے ہوگا، رمضان شریف کا مہینہ تھا، اس کو شاید خیال نہیں تھا، اس نے چٹائی کم ڈالی تھی، اچانک دیکھا تو کہتے ہیں لوگ آ گئے، بہت سارے لوگ، یہ کہاں سے آئے؟ تو کسی نے ان کو کہا کہ رمضان شریف، اچھا تو شیاطین سب بندے گئے، یہ سب بندے ہوئے تھے ابھی تک۔ تشریح یہ ہے نا کہ شیاطین بندے، اس نے کہا نہیں یہ لوگ 11 مہینے بندے تھے، اب شیطان باندھے گئے تو یہ کھل کے آ گئے۔ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ، حلال کر دیا گیا تمہارے لیے روزے کی رات میں جمع کرنا بیویوں سے۔ شروع میں یہ روزہ تھا کہ جب تک آدمی جاگ رہا ہے، کھا پی رہا ہے، اور اگر آنکھ لگ گئی تو نیا روزہ شروع ہو جاتا۔ بعض صحابہ کرام تیاری کر رہے تھے اور بیویاں کھانا تیار کر رہی تھی، اتنے میں آنکھ لگی،